الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم کے صدقے الحمدللہ ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا ہوا، اور یہ بھی کرم بالائے کرم ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی یہ محفل سجائی ہوئی ہے، اور یقیناً نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں اور آخرت میں ہر بھلائی نصیب ہو، ہر خیر نصیب ہو، اور ہر پریشانیوں سے اسے نجات نصیب ہو، تو کثرت سے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرے گا تو اللہ دنیا و آخرت میں اور دنیا و ما فیہا میں جو کچھ بھی نعمتیں ہیں اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ میں آج آپ احباب کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر کلام اعلیٰ حضرت اور خاندان اعلیٰ حضرت کے کلام کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن جیسا کہ آپ تمامی احباب بڑے ذوق کا اظہار کرتے ہیں اور اسی لیے مجھ حقیر فقیر کو مدعو فرمایا ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنی عقیدت اخلاص کے ساتھ پیش کرنے کی۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے کامل اخلاص کے ساتھ مدحت سرکار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن کثرت ذکر کی وجہ سے کچھ آج گلا متاثر ہے، لیکن یہ گلے کا متاثر ہونا بھی یہ ہمارے حق میں یقیناً بہتر ہے۔ یہ شکایت نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ اگر دوران مدحت میں کہیں آگے پیچھے چلا جاؤں آواز کے حوالے سے تو آپ اس طرف توجہ نہ کریے گا۔ جن عظیم شعراء کے کلام میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان کو سمجھنے کی کوشش کریے گا، اور آواز کیسی ہی ہو ہم نے الحمدللہ اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے اور اس پر عزم کیا ہوا ہے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو اسی نیت کے ساتھ میں آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے سوچا کہ جناب میں ذیشان بھائی سے کچھ عرض کروں اور معذرت کروں، لیکن میں نے بولا نہیں بھائی، جب ہم دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ جناب کچھ بھی ہو ہر حال میں نبی کا ذکر کیا جائے، تو پھر ہمیں بھی اس کا جو ہے عملی طور پر اظہار کرنا چاہیے۔ تو آئیے محبت کا اظہار کرتے ہوئے تمام احباب مل کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا تو جو چاہے ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے
دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی آقا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی لکھی ہوئی بہت خوبصورت منقبت آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں حامد رضا خان علیہ رحمہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے شہزادے ہیں اور یہ انتہائی خوبصورت تھے بہت خوبصورت تھے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یقیناً ان سے بڑی عقیدت محبت کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے تو ان کی لکھی ہوئی بہت خوبصورت حمد میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے اور میں بغیر کسی تشریح کے یہ کلام پیش کروں گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت جو پیش کروں گا اس کو کچھ نہ کچھ جو بزرگوں سے سیکھا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اس میں اللہ کا ورد ہے اگر آپ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا ماحول بنے گا کہتے ہیں حامد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل میرا گدگداتی رہی آرزو دل میرا گدگداتی رہی آرزو آنکھ پھر کے کرتی رہی جستجو دل میرا گدگداتی رہی آرزو آنکھ پھر کے کرتی رہی جستجو عرش تا فرش ڈھونڈایا میں تجھ کو تو نکلا اقرب سے حبل ورید گلو اللہ 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 بولو اللہ 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 طائران چمن کی چہک وحدہ نغمائے بلبلے نغمہ بلبل کا ہے لا شریک لہ قمریوں کا ترانہ ہے لا غیرہ زمزم طوطی کا ہوا اللہ 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 اللہ
اللہ رہ کے پردوں میں تو جلوہ آرا ہوا، بس کے آنکھوں میں آنکھوں سے پردہ کیا، آنکھ کا پردہ پردہ ہوا، آنکھ کا بند آنکھیں بند آنکھیں ہوئی تو پھر تو آیا نظر تو، اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ، طور سینہ پہ تو جلوہ آرا ہوا، صاف موسیٰ سے فرما دیا لن ترا، اور انی انا اللہ شجر بول اٹھا، تیرے جلووں کی نیز نیکیاں سو بسو، اللہ 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 اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں اپنے بندے کی شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جناب حامد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھ کو در در پھیراتی رہی جستجو، ٹوٹے پائے طلب تھک رہی آرزو، ڈھونڈتا پھر رہا ڈھونڈتا میں پھرا کو بکو چار سو، تھا رگے جاں سے نزدیک تر دل میں تو، اللہ بولو اللہ 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 اللہ، کہیے اللہ 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 اللہ، کون تھا جس نے کون تھا جس نے سجا، کون تھا جس نے سبحانی فرما دیا، اور ماں اعظم شانی کس نے کہا، بایزید اور بسطام میں کون تھا، کب انا الحق تھی منصور کی گفتگو، اللہ 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 اللہ، کہیے اللہ 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 کرے اس کلام کے صدقے اللہ ہمیں حرم شریف عطا فرمائے، حرم کی زیارت عطا فرمائے، اور وہاں بیٹھ کر ہم حضور علیہ السلام کی مدحت بھی فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان فرمائے۔ ہم حامد رضا خان فرماتے ہیں، دعا کرتے ہوئے اس شعر کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں یا الہی دکھا ہم کو وہ دن بھی تو آب زم سے کر کے حرم میں وضو،
یا الہی دکھا ہم کو وہ دن بھی تو آب زمزم سے کر کے حرم میں وضو با ادب شوق سے بیٹھ کر قبلہ رو مل کے سب مل کے ہم سب کہیں یک زباں ہو بہو اللہ 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 بولو اللہ 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 میں نے مانا کہ حامد گناہ گار ہے معصیت کیش ہے اور خطا کار ہے پر میرے مولا مگر تو غفار ہے میرے مولا مگر تو غفار ہے کہتی ہے رحمت ہے مجرم سے لا تقنطوا اللہ 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 بولو اللہ 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 دل میرا گدگداتی رہی آرزو آنکھ پھر کر کے آنکھ پھر کے کرتی رہی جستجو عرش تا فرش ڈھونڈایا میں تجھے کو دوں نکلا اقرب حبل ورید گلو کہیے اللہ 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 جل جلالہ کہہ دیجئے ایک مرتبہ اور سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کی حمد جو ہم نے پیش کی ہے رب کی بارگاہ میں اللہ اسے قبول فرمائے۔ یا الہی اس کے صدقے ہمیں حقیقی طور پر تجھ سے محبت، تجھ سے انسیت اور تیرا خوف نصیب فرمائے۔ آئیے ایک اور کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا، اور یہ کلام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کمال کیا، اور اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک ہی کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی بیان فرمائی ہے۔ 2 in 1 کلام ہے، حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سکھا رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنا کیسے چاہیے۔ یاد رکھیے حضور علیہ السلام کے بغیر، وسیلے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا جائز ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کو محبوب یہ ہے کہ جب کبھی بھی مجھ سے مانگو تو میرے محبوب بندوں کے وسیلے سے مانگو۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ جناب ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم نے رب سے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، آگے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو تو لہٰذا تم سیدھے
سیدھے راستے پر چل جاؤ گے۔ رب نے آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، بھائی ڈائریکٹ ہدایت تو اللہ سے مانگ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیدھا راستہ چاہتے ہو تو کیا کرو، صراط الذین انعمت علیہم، میرے جو نیک بندے ہیں نا جن پر میں نے انعام کیا ہے ان کے راستے پر چلو، اللہ تمہیں ہدایت کا راستہ عطا فرما دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول اسے ہی سمجھتا ہے جو محبوب سے محبت کرتا ہے۔ جب محبوب سے محبت ہوگی، محبوب کا نام لے کر رب سے مانگا جائے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی ذات کی تو کیا ہی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اعلیٰ حضرت اس طرح کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، یا تجھے حمد ہے خدا، یا تجھے حمد ہے خدا، یا کہیے تجھے حمد ہے خدا، یا تجھے حمد ہے خدایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی دافع بلایا، تم ہی شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدا، یا تجھے حمد ہے خدا، یا کہیے تجھے حمد ہے خدا، یا تجھے حمد، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں نا نبی علیہ السلام تو اور بھی بہت آئے، حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کا شاہکار تو ہے نا، ہم وہ نہیں ہیں کہ جو نبی کی تعظیم کریں اور دیگر انبیاء کی تنقیص کریں، الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو حضور کو تو مانتے ہیں اور دیگر انبیاء کی عظمتوں کے بھی قائل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن ماں باپ کے پیدا فرمایا، رب کا شاہکار ہے آدم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا فرمایا، تو یہ رب کا شاہکار ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا تھا نا کہ جاؤ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دم کرو، فنفخت فیہ کا دم ہوا۔ قرآن فرماتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر دم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو حاملہ فرما دیا تھا۔ تو یہ کمال ہے رب تبارک و تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمانا۔ کمال آدم علیہ السلام کا بھی ہے، کمال عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، لیکن جو کمال اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ نہ ہی صفی اللہ کو عطا فرمایا ہے نہ ہی وہ کلیم اللہ کو عطا فرمایا ہے۔ تو سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جا یا وہی سب سے افضل، یا وہی سب سے افضل، یا وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمدن کرم بنا، یا کہیے تجھے حمد ہے خدا، یا سب کہیے تجھے حمد خدا، یا تجھے حمد ہے خدا، یا تجھے حمد ہے خدا، یا تجھے حمد ہے خدایا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، دیکھیں نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شان عطا فرمائی، اور اس پہ یہ بات بھی ظاہر ہے، آج ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی میلاد کہاں ہے، کہاں سے ثابت ہے میلاد؟ ایک صاحب نے ہمارے ایک جاننے والے کو کہا کہ بھئی ایک بندہ ہمارا جاننے والا ہے، اس نے مجھ سے رابطہ کیا، کہا کہ بھئی ایک شخص ہے وہ کئی دنوں سے مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا، اس نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ جو میلاد ہے، میلاد کا لفظ ہے، یہ قرآن یا حدیث میں موجود ہے؟ تو اس وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں، آپ بتائیے۔ میں نے بولا یار دیکھو یہ سبق بھی ہے آپ لوگوں کے لیے، ہم نے جو بزرگوں سے سیکھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، کہ میں نے کہا کہ یار دیکھو تم اس کو دلیل مت دو، دلیل میلاد ثابت ہے، میلاد جائز ہے، میلاد باعث برکت ہے، لیکن آپ اسے دلیل نہیں دیں، کیا کریں پھر؟ میں نے بولا کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ جس میلاد کو تم ناجائز و حرام سمجھتے ہو، وہ ناجائز و حرام سمجھتا تھا، کہا کہ جس میلاد کو تم ناجائز و حرام سمجھتے ہو اس کی ڈیفینیشن بتا دو کہ کیا ڈیفینیشن ہے جس کو تم حرام سمجھتے ہو۔ تو وہ سارا دن کئی دنوں سے وہ پریشان کر رہا تھا، 24 گھنٹے تو اس کو ہو گئے، اب وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ ڈیفینیشن کیا ہے میلاد کی جس کو تم ناجائز سمجھتے ہو، وہ ڈیفینیشن ہی نہیں بتا رہا۔ میلاد قرآن سے بھی ثابت ہے، میلاد حدیث سے بھی ثابت ہے۔ میلاد میں کیا ہے؟ میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا، پیدائش ہونا، ولادت ہونا، یہ مطلب ہے نا میلاد کا، مطلب یہ ہے۔ اور میلاد کی شرعی طور پر اصطلاح کیا ہے؟ تو شریعت میں میلاد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حضور کی تعریف بیان کرنا، جس محفل میں جس جگہ حضور علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے میلاد کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ تعریف حضور کی ولادت کے اعتبار سے ہو، حضور کی ولادت کے وقت بڑے معجزات کا ظہور ہوا، بڑے کمال کا ظہور ہوا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہے کہ جب حضور کی ولادت ہونے لگی تو پہلے معاملہ یہ تھا کہ جب میں کوئی کام کرتی تھی نا تو کام کرنے کے بعد ہوتا تھا، لیکن جب سے حضور کا نور میرے شکم میں آیا ہے نا تو اب معاملہ یہ ہو گیا کہ میں پہلے کوئی کام کرتی تھی جب تک کر نہ لوں تب تک نہیں ہوتا تھا، لیکن اب نور اقدس شکم میں آیا ہے تو اب معاملہ یہ ہوا کہ پہلے جیسے ہی میں کوئی کام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہوں، اس سے پہلے کہ ہاتھ بڑھاؤں کام کرنے کے لیے کام پہلے سے خود بخود ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ذکر ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ پہلے میں کہیں جاتی تھی پانی کنویں کے قریب جاتی تھی ڈول بھرنے کے لیے، جس طرح دیگر عورتیں کنویں میں ڈول ڈالتی ہیں اور بھرا ہوا ڈول کھینچنے کی مشقت کرتی ہیں، مجھے بھی ایسے ہی کرنا پڑتا تھا، لیکن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے شکم میں آیا نا تو اب جناب میں جب کنویں کے قریب جاتی ہوں تو دیگر عورتیں تو بھرا ہوا ڈول کھینچنے کی مشقت برداشت کرتی ہیں، کہتی ہیں جیسے ہی میں کنویں کے قریب جاتی ہوں مجھے ڈول ڈالنا نہیں پڑتا، کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہونے لگی تو جناب آسمان کے ستارے قریب آ گئے، بدھ جہاں کہیں بھی تھے وہ اندھے منہ زمین پر گر پڑے، خانہ کعبہ کو وجد آیا، وہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف جھک گیا۔ فرماتی ہے کہ حضور کی ولادت اس شان کے ساتھ ہوئی کہ نورانیت چھلکی، اتنا نور چمکا، اتنا نور چمکا، اتنا نور چمکا کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، مکے میں بیٹھے بیٹھے میں نے ملک شام کے محلات ملاحظہ فرما لیے تھے۔ تو جناب یہ سارے بات یہ ذکر کرنا یہی تو میلاد ہے۔ اب
اگر اس کو کوئی غلط کہے اور یہ میلاد ہے تو اس میلاد کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، اس میلاد کا ثبوت حدیث میں بھی ہے۔ صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کے سامنے میلاد کیا، یعنی حضور کی شان بیان فرمائی۔ بڑے ہی مشہور صحابی جن کا نام حضرت حسان بن ثابت ہے، حضور کے سامنے کہتے ہیں نا، عرض کرتے ہیں، ان کا بڑا مشہور شعر کہ نبی علیہ السلام کے سامنے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا کہ میلاد کا مطلب پیدا ہونا ہے، تو کیا اس پیدا ہونے کی بات قرآن نے کہی، حدیث نے کہی؟ یہ شعر سنیں، نبی کے سامنے نبی کے صحابی نبی کی پیدائش کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں، کہتے ہیں آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے۔ خلقتا فرمایا کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا کہ دیکھتا بھی کیسے، آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ حضور کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے نا، کس کے سامنے؟ حضور کے سامنے کون کر رہے ہیں؟ صحابی کر رہے ہیں، حدیث پاک ہے یہ۔ حضور کے سامنے جو کام ہو رہا ہو وہ بھی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پھر آگے کہا، عرض کرنے لگے کہ خلقتا مبرأ من کل عیب، ہم جتنے لوگ بھی ہیں نا، ہم سب میں خوبیاں اگر ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی خامیاں بھی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ حضور میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کوئی خامی نہیں ہے حضور علیہ السلام۔ فرمایا خلقتا مبرأ من کل عیب، کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے پاک پیدا فرمایا۔ آگے سنیے، صحابی رسول حضور کی شان یعنی حضور کا میلاد ذکر کر رہے ہیں، فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت کے پورے شعر کا یہ ایک مصرع اتنا وزندار ہے کہ اگر جتنے بھی شعراء آئے ہیں، جتنے شعراء اب تک آ چکے ہیں، تمام شعراء کے اشعار کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضرت حسان بن ثابت کا پورا شعر نہیں بلکہ شعر کا یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو تمام شعراء کے سارے اشعار ہلکے ہو جائیں گے، حضرت حسان بن ثابت کا یہ ایک شعر سب پر بھاری ہو جائے گا۔ پوچھا کہ بھئی ایسی کیا بات ہے اس میں؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، ہمیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، ہماری تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ مجھے بتائیے، جواب دیجئے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرماتے ہوئے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری آنکھیں کیسی ہونی چاہیے؟ نہیں پوچھا۔ تمہاری ناک کیسی ہونی چاہیے، تمہارا نقشہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا قد کیسا ہونا چاہیے، نہیں پوچھا۔ جیسا رب نے چاہا ویسا ہمیں پیدا فرما دیا۔ لیکن جب بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، صحابی رسول ہیں، اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں، اگر یہ نظریہ غلط ہوتا تو نبی علیہ السلام روک دیتے، ٹوک دیتے، منع کر دیتے، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ نظریہ کیا ہے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ محبوب ساری کائنات کو، ساری خلقت کو رب نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا، لیکن جب آپ کے بنانے کی باری آئی تو جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تو اب جناب یہ حضور علیہ السلام کے سامنے میلاد ہی تو ہے، اور پھر یہاں قابل غور بات یہ ہے جو شعر کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ جیسا حسین و جمیل پوری دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن بات یہ ہے حضرت حسان بن ثابت نے یہ دعویٰ تو کیا، لیکن آپ نے پوری دنیا تو دیکھ لی، آپ عرب کے رہنے والے تھے، قرب و جوار کے علاقے میں گئے ہوں گے، پوری دنیا تو آپ نے گھومی نہیں تھی، تو کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا بھئی انہوں نے ایسی کہہ دیا، شاید ہو سکتا ہے کسی دنیا میں کوئی اور حضور سے زیادہ حسین ہو، کیسے کہہ دیا؟ پوری دنیا تو گھومی نہیں، دعویٰ کیسے کر دیا؟ تو حضور علیہ السلام نے نہ صرف خاموشی اختیار فرمائی، خاموشی بھی رضامندی ہوتی ہے، حضور نے خاموشی اختیار نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت حسان بن ثابت کے جملوں کی مدد فرما جبریل امین کے ذریعے۔ کون سا جملہ کہ ساری دنیا میں آپ جیسا پیدا نہیں ہوا؟ مطلب انہوں نے جو کہا ان کی بات کی تصدیق فرما دے جبریل علیہ السلام سے۔ حضور نے ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا حضرت جبریل سے، سدرہ والے نا، سدرہ پر رہتے ہیں، جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا جبریل تم نے تو پوری دنیا دیکھی ہے، ساری کائنات دیکھ چکے ہو، یہ بتاؤ کہ کہیں تم نے مجھ جیسا بھی دیکھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے چمن چمن، بوستان بوستان، گلشن گلشن، ساری دنیا کائنات ذرہ ذرہ، چپا چپا دیکھ چکا ہوں، لیکن آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔
اب بات تو پکی ہو گئی نا، بات تو پہلے بھی پکی تھی، لیکن مزید وہ جس نے ساری دنیا گھوم لی ہے، چپا چپا چھان مارا ہے، چمن چمن دیکھ چکا ہے، اس سے جب پوچھا تو حضور علیہ السلام کو جواب دیا کہ کوئی نہیں ہے آپ جیسا حسین و جمیل۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی سوال کو اور جبریل علیہ السلام کو دیے جانے والے جواب کو اپنے شعر میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے جان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا کہیے تجھے حمد ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بھئی ہم میں جتنا زور ہے نا آپ یقین مانیے اس سے زیادہ زور ہوتا نا وہ بھی آپ کو دکھاتا میں یہ حضور کی محبت میں، تو آپ بھی اپنا زور لگائیے۔ ہم نے تو آپ سے پہلے ہی زحمت کی معذرت کر لی تھی کہ جناب معاملہ ایسا ہے، لیکن آپ کے پاس تو کوئی ایسا حضور نہیں ہے نا، تو آئیے مل کر کہہ دیجئے حضور علیہ السلام کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، تو آئیے مل کر کہہ دیجئے تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد خدایا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جناب میرا دل کھو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ دل کھو گیا ہے۔ کسی کا دل کہیں کھوتا ہے، کسی کا دل کہیں کھوتا ہے، کسی کا دل کہیں چلا جاتا ہے۔ عاشق رسول ہیں، یقینی طور پر عاشق صادق ہیں، ولی کامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہتے ہیں میرا دل کھو گیا ہے، اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ اور جناب یہ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ عام بندوں سے نہیں کہہ رہے، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بندوں کی کھوئی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو جناب ان اللہ کے نیک بندوں سے ٹاپ لسٹ جو ہے نا ان سے اعلیٰ حضرت گزارش کر رہے ہیں کہ اے خدا کے بندوں ہیں اللہ والوں میرے دل کو ڈھونڈو۔ اچھا کبھی اگر یہاں سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی چیز چوری ہو جائے، کوئی چیز غائب ہو جائے، تو آپ کیا دیکھیں گے یار کون کون آیا تھا، کون کون گیا تھا، کون آیا تھا؟ شاید ہو سکتا ہے فلاں لے گیا ہو، فلاں لے گیا ہو کہ وہ گیا تھا فلاں پر۔ کہہ رہے ہیں کہ یار ایسا معاملہ بھی نہیں ہوا، کوئی آیا بھی نہیں ہے، کوئی گیا بھی نہیں، کسی کے آنے جانے بغیر ہی میرا دل چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا انتظار کیا، بڑا ڈھونڈا لیکن نہیں ملا ہے، تو لہٰذا ڈھونڈو۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ دیر بعد کہتے ہیں کہ دل مل گیا ہے، دل مل گیا ہے، بڑی مشکل سے بمشکل ملا ہے، دل مل گیا ہے۔ اور کہاں ملا ہے بتاتے ہیں کہ کہاں ملا ہے، کیسا ملا ہے، کہا کہ یہ مت پوچھو کہ کیسا ملا ہے، سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ بات سمجھے؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب کہتے ہیں دل مل گیا تو سنیے کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا،
کچھ کیسا پایا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدا، یا تجھے حمد ہے خدا، یا کہیے تجھے حمد ہے خدا، یا تجھے حمد، یا کہیے تجھے حمد ہے خدا، یا تجھے حمد ہے خدا، یا تجھے حمد ہے خدا۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد مجھے ایک اور خوبصورت کلام کی فرمائش ہوئی جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور جناب یہ کلام بھی عظیم الشان شخصیت کا ہے، حضور مفتی احمد یاب خان نعیمی حکیم الامت، حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مرید، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلیفہ، بہت خوبصورت کلام لکھتے ہیں، اور اس میں ایک شعر ایسا ہے ان میں تمام ہی بدعقیدیوں جتنے بھی بدعقیدہ ہیں نا ان کی ایسی کی تیسی ہوئی، اور جناب جل کر کباب، کیا کباب تو پھر بھی اچھا ہوتا ہے، تو جل کر ایسی کی تیسی ہو گئی۔ اب تک ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے حضرت یہ بتائیے کہ یہ شعر ہے کس کا؟ میں شعر نہیں پڑھوں بتا رہا بھی، پڑھ کے سناؤں گا میں آپ کو کس کا ہے۔ میں نے بولا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی، کہنے کہ یار کیا کمال لکھا ہے، کچھ کہا بھی نہیں اور کچھ بہت کچھ کہہ بھی دیا ہے، کچھ کہا بھی نہیں اور ایسا کہہ دیا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں یار دیکھو ہمیں چڑھاتے ہیں، ہمیں چڑھاتے ہیں۔ میں آپ کو سناؤں گا، شعر سنیں، کہتے ہیں نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے۔ خدا کی قسم ہم بہت خوش نصیب ہو گئے، ہم بے انتہا اپنی قسمت پر جس قدر رشک کیا جائے نا کم ہے۔ آپ کو پتا ہے انبیاء علیہ السلام سے اللہ کی مخلوق میں انبیاء سے بلند والا کوئی ذات ہے نہیں؟ نبی علیہ السلام نبی کی ذات سب سے بلند ہے، حضور علیہ السلام کی ذات کے بعد سب سے بلند والا مقام و مرتبہ جس کا ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام کا، اس سے بلند کوئی نہیں ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام نے کم و بیش 22 انبیاء علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں شامل فرما دے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہم گناہگار سیاہکاروں کو عطا فرمائی ہے، تو اس پر جتنا رشک کیا ہے نا، قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہ لوگوں کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ ہم حضور کے صدقے سب سے کتنی کرم نوازی ہیں، حضور کے صدقے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے، ہم پر اجتماعی طور پر عذاب نہیں آتا، اور جناب گناہ کر لیں توبہ کریں رب کی بارگاہ میں صدقے دل سے، تو فرمان ہے حضور کا کہ جناب جس نے توبہ کر لی نا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے صدقے اللہ نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا نا کہ حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، فرمایا کہ جناب اے محبوب اللہ کا فرمان ہے کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کی کوئی شے نہ بناتا، یہاں تک کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو جس کو جو کچھ بھی ملا ہے نا حضور کے صدقے ملا ہے، یہاں تک کہ دیکھیں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضور کے صدقے، حضرت یونس علیہ السلام کو
مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا حضور کے صدقے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی حضور علیہ السلام کے صدقے. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے کرم فرمایا حضور علیہ السلام کے صدقے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں آپ کے کپڑے کا ایک بال تک نہیں جلا حضور علیہ السلام کے صدقے. سب کو جو کچھ ملا ہے جتنا ملا ہے حضور کے صدقے ملا ہے. تو وہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لا رہے تو یقیناً حضور کی امتیوں کے فرش امتیوں کے نصیب چمکے ہیں. اسی لیے حکیم الامت فرماتے ہیں نصیب چمکے ہے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہے وجد میں آج ڈالیا کیوں یہ رقص پتوں کو کیوں ہے شاید ہے مجد میں آج کیوں ڈالیا یہ رقص پتوں کو کیوں ہے شاید. بہار آئی یہ مجدہ لائی بہار آئی یہ مجدہ لائی کہ حق کے محبوب آ رہے ہیں. بہار آئی یہ مجدہ لائی کہ حق کے محبوب آ رہے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضور علیہ السلام لوگ کہتے ہیں جناب یہ عیدیں یہ دو عیدیں ہیں تیسری عید کہاں سے آگئے بھائی تم یہ عید میلاد النبی بھی کہنا شروع کر دیا تم لوگوں نے. یہ عید کہاں ہے؟ عید ہے تو پھر جناب نماز کہاں ہے؟ اور دو عید ہے تیسری عید کا اسلام میں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. یاد رکھیے ایسا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا بیوقوف بناتے ہیں. تیسری عید کا تصور ہے اور تیسری عید ہے اور اس عید میں کہتے ہیں عید ہے تو عید میں نماز ضروری ہے. تو شریعت اسلام نے ٹھیک ہے عید الاضحیٰ ہے عید الفطر ہے اس کو باقاعدہ مشروع کیا ہے اور اس کی شرائط بیان کی ہے اس کے احکام بیان کیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ دو عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے. حدیث پاک ہے سیاہ ستہ کی تقریباً تمام ہی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ جمعہ بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہے. تو پوچھا جائے کہ بھئی جمعے میں کون سی نماز عید کی بتاؤ ذرا تو کہنے والا کہے گا جمعے کی نماز ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ عید کی نماز نہیں کیونکہ عید کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور زوال کے وقت تک رہتا ہے. لیکن جمعہ کب ہوتا ہے؟ زوال کا وقت ختم ہو جانے کے بعد جمعہ ہوتا ہے. آپ اگر صبح 9 بجے جمعہ پڑھ کے دکھا دیں کوئی نہیں پڑھے گا. تو وہ جمعہ جو ہے وہ نماز جمعہ ہے لیکن جمعے کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. تو جناب جمعے سال میں 2 عیدیں کہتے ہیں تو جمعے میں مہینے میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ 4. مہینے کی کتنی عیدیں ہو گئی؟ 4 تو یہی ہو گئی اور اگر 4 کو ہم ملٹیپلائی کر لیں 12 سے کتنی ہو گئی؟ 48. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں تو اتنی اسی طرح پھر جناب یہ 2 عیدیں عید الاضحیٰ 50 عیدیں تو یہی ہو گئی. تو اب جناب تو عید یہ ساری عیدیں یہ نہیں. ہاں عید کا مطلب یہاں ہم بطور خوشی مناتے ہیں. حضور علیہ السلام نہ ہوتے میں نے بھی ذکر کیا کہ کوئی عید نہ ہوتی کوئی نعمت نہ ہوتی. تو جناب حضور علیہ السلام کی آمد جو ہے یہ سب سے بڑی خوشی کا دن ہے اور عید کہتے ہی خوشی کے دن کو ہے. وہ خوشی کا دن جو بار بار عود کر آئے پلٹ کر آئے نا تو اسے اس وجہ سے عید کا دن کہتے ہیں. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر خوشی کا دن کوئی بھی دن نہیں ہے. تو اب جناب یہ تو ایسے جتنی بھی رونقیں ہیں یہ سب حضور کے صدقے قربان ہیں ساری حضور کے صدقے ہیں. تو سنیے پریشان کون ہو رہا تھا جب حضور تشریف لے کر آئے؟ مسلمان تو پریشان نہیں ہوئے
حضور علیہ السلام تھے جو لوگ حضور کی آمد سے پہلے جن لوگوں نے حضور کے تذکرے سنے تھے نا، جب ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام کی آمد پر وہ لوگ خوش ہوئے تھے. اسی طریقے سے پریشان کون ہوا؟ حضور علیہ السلام کی آمد پر شیطان اپنے اوپر خاک ڈال ڈالا. اس کے چہرے پوچھ لیں کہ بھئی کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور اب کیا ہوگا؟ کہا تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے؟ کہا کہ ہوگا کیا، میں لوگوں کو گناہ کرواؤں گا اور یہ جناب سب کی شفاعت فرما کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. تو پریشان وہ ہو رہا تھا، اس کے علاوہ سب خوش تھے اور آج تک خوش ہیں. اور جو پریشان ہو رہا ہے نا وہ انہی کے پیروکار ہیں، شیطان کے جو پریشان ہو رہے ہیں. تو ہم نے تو کسی کو شیطان نہیں کہا، جو پریشان ہو رہا ہے اس کو شیطان کہا. تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ مسلمان تو کبھی بھی حضور کی آمد، اپنے بیٹی کی سالگرہ ہو تو بڑے دھوم سے مناؤ. حضور کی ولادت جس کے صدقے تمہیں اولاد ملی ہے وہ جس دن تشریف لے کر آئے تو اس دن خوشی نہ مناؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنیے، اور یہ شعر یہاں بیٹھے ہوئے میرے خیال سے ہر شخص کو یاد ہوگا، مل کر پڑھنے کی کوشش کیجئے. کہتے ہیں حکیم الامت، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول کہیے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. شاید ہو سکتا ہے آپ کو آج کی اس گفتگو سے کچھ میلاد کے حوالے سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو. شاید ہم نے کوشش کی. ایک اور سماعت فرمائیے. کہتے ہیں کہ جناب اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم خوشی منا رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ بچیوں کی شادی کرتے تھے، گھر سجا رہے ہو. تو یہ سارے جتنے بھی ان کو ساری بچیوں کی شادی اسی وقت یاد آ رہی ہوتی ہے. پورا سال یاد نہیں آئے گی. جیسے ربیع النور شریف شروع ہوگا تو ساری غریب بچیاں ان کو یاد آ جائیں گی. تو اب جناب خوشی منانے سے کیا ہوگا؟ ابو لہب جو کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ اس کی مذمت میں پوری آیت سورہ لہب اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی ہے. لیکن جب وہ حضور علیہ السلام کا چچا ہے، سگا چچا ہے، جب اس کو پتا چلا نا اس کی لونڈی سویبہ جو حضور علیہ السلام کی رضائی ماں ہے، تو وہ جب آئیں اور آ کر ابو لہب کو کہنے لگی پتہ ہے تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے. تو ابو لہب کافر ہے، حضور کو نبی مان کر نہیں بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کر بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اس نے انگلی سے اشارہ کیا. یہ اشارے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لونڈی جو باندھی ہے وہ جاؤ تم آزاد ہو گئی. اس خوشی میں اس نے آزاد کر دیا. تو جناب لکھا ہے بزرگان دین نے کہ جناب جب وہ مرا نا، مرنے کے بعد کسی نے پوچھا کہ بھی کیا فائدہ ہوا تمہیں، مرنے کے بعد کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہنے کہ بڑا تکلیف میں، کہنے لگا بڑا تکلیف میں ہوں. لیکن ہر پیر کے دن، حضور کی ولادت کب ہوئی؟ پیر کے دن. کہا کہ ہر پیر کے دن میں نے جس انگلی سے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ آزاد کری تھی نا، اس انگلی سے میرے لیے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور وہ پیتا ہوں تو راحت و تسکین ملتی ہے. تو وہ تو کافر تھا، نبی مان کے نہیں بھتیجا سمجھ کر اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا انگلی کے اشارے سے. تو اس کو بھی اس خوشی منانے پر ثواب کیا؟ راحت ملی. کافر کے لیے ثواب تو نہیں ہے. تو اب جناب راحت اس صورت میں ملی کہ اس کی انگلی سے پانی جاری کیا جاتا اور اس کو اس کی پیاس بجھائی جاتی. تو ہم تو الحمدللہ حضور سے محبت کرنے والے امتی ہیں، کلمہ گو ہیں. ہم حضور کو بھتیجا نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور امام الانبیاء سمجھ کر حضور کی آمد پر خوشی منائیں گے تو بتائیے ہماری بخشش و مغفرت نہ ہو جائے گی؟ تو لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے. سنیے جمیل حکیم الامت فرماتے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. ابو لہب جیسے کافر
خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ نمک حرامی گناہ ہے، نمک حرامی جرم ہے، لیکن جو حلالی ہوتا ہے نا تو وہ نمک حلالی کرتا ہے، نمک حرامی نہیں کرتا۔ جس کا آپ پر احسان ہونا، آپ ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہیں۔ تو سنیے نبی کے کتنے احسان ہیں ہم پر۔ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اعلیٰ حضرت برادر غالباً حسن رضا خان صاحب علیہ رحمہ کا فرمان ہے کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا، سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی ساری نعمتیں اور ساری کنجیوں کے خزانے عطا فرما دیے ہیں۔ تو اب جناب حضور کا کھا رہے ہیں ہم، جب حضور کا کھا رہے ہیں تو حضور کا گا بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ تو جناب زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ پھنسا ہے بحر علم میں بیڑا، پے خدا نہ خدا سہارا، پھنسا ہے بحر علم میں بیڑا، پے خدا نہ خدا سہارا، اکیلا سالک ہے سب مخالف، ہموم دنیا ستا رہے ہیں، اکیلا سالک ہے سب مخالف، ہموم دنیا ستا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ایک مرتبہ اور اظہار کرتے ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آخر میں منقبت جمیل قادری، حضور منقبت غوث پاک جو جمیل قادری علیہ رحمہ نے لکھی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، محبت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا آج تو ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عقیدتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عقیدتوں کو، حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کئی مرتبہ یہ منقبت پیش کر چکا ہوں، ایک مرتبہ اور پڑھ رہا ہوں، آپ تمام احباب مل کر میرے ساتھ پڑھنے کا شرف حاصل فرمائے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے،
والے مصیبت ٹال دینا کام جس کا، غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا، میں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مخالف کیا کرے میرا کہ بے حد ہے کرم مجھ پر، مخالف کیا کرے میرا کہ بے حد ہے کرم مجھ پر، مخالف کیا کرے میرا کہ بے حد ہے کرم مجھ پر، خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا، خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں وہ مریض جو جاں بلب ہو، جاں بلب کا مطلب جو مرنے والے ہوں، جن کا کوئی علاج نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں فرمایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ان مریضوں کا بھی علاج ہے، ان مریضوں کا بھی علاج ہے جو مرنے والا ہو۔ سنیے جمیل قادری فرماتے ہیں، شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دارو شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، عجب دارو شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کامل پیر عطا فرمایا، میرا پیر کامل پیر ہے، اور میرے پیر جیسا کوئی پیری نہیں ہے۔ ہر مرید کو اپنے پیر کے بارے میں یہی نظریہ حاصل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے، آج تو ہمارے یہ ہے نا کہ جو پیر جتنا زیادہ ماڈرن ہوگا، جتنا زیادہ وہ پھوپھا کرنے والا زیادہ ہوگا، جناب لوگ سمجھتے یہ زبردست ہے۔ وہ ایک ہے پنجاب سائیڈ پہ کوئی، اور ایسے بھی پیر ہیں جناب جو گالم گلوچ بکے، لوگ کہتے ہیں یار یہ پکا پیر ہے۔
جو جتنی گندی غلیظ گالیاں بکے لوگ کہتے ہیں یہ زبردست پہنچا ہوا پیر ہے، تمہیں کیا پتا پاپا تمہیں ایک گالی بک دینا تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، ایسی جہالت ہمارے بھری ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے پیر جو ہے نا وہ شریعت کے خلاف ہوگا تو ایسی صورت میں وہ پیر نہیں ہے۔ جو پیر نماز قضا کرتا ہو، ایک پیر صاحب ہیں ہمارے طرف ایک نیو کراچی میں، وہ خود کہتے ہیں کہ جناب میں غلط ہوں، بھائی کیوں آتے ہو میرے پاس، میں صحیح تھوڑی ہوں، میں غلط ہوں۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں غلط ہوں اور میں صحیح نہیں ہوں، اور پھر وہ نمازی بھی قضا کر رہا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں، اور گندی غلیظ گالیاں بھی بک رہا ہوتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے، وہ عورتوں کے معاملات بھی، وہ ساری چیزیں۔ تو جناب اس کے کسی نے کہا تو کہا کہ ہاں بھائی میں غلط ہوں، کیوں آتے ہو میرے پاس، پھر بھی لوگ جا رہے ہیں اس کے لیے۔ مجمع لگا ہوا ہے، جہالت کی انتہا ہے ہمارے یہاں۔ تو پیر کو دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شریعت کے مطابق ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، تو ایسا شخص پیر ہے۔ شرائط طے کی ہیں اعلیٰ حضرت علیہ وسلم نے، اور ان شرائط پہ ہٹتا ہے کوئی تو فرمایا کہ پہلے تو اس کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام، سلسلہ خلافت جو ہے حضور تک ملتا ہو، کھلم کھلا اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، بد عقیدہ نہ ہو، اسی طریقے سے ایسا علم رکھنے والا ہو کہ اگر اس سے کوئی مسئلہ پوچھے تو اپنی ضرورت کے مطابق وہ کتاب کھول کے مسئلہ حاصل کر لے، تمہیں جواب دے دے، اتنا تو کم سے کم علم ہو۔ ایسی اس طرح کی شرائط جس کے اندر ہوں گی وہ پیر ہے۔ الحمدللہ میرا پیر کامل پیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ میرے پیر کے صدقے اللہ نے ہمیں غوث پاک کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ تو آئیے میرا پیر الحمدللہ میں عطاری ہوں، امیر اہل سنت کا مرید ہوں بفضل اللہ تعالیٰ۔ تو مجھے ناز ہے اپنے پیر پر، تو جو کامل پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہوا ہے اس کو فخر کرنا چاہیے، اپنے مرید اپنے پیر صاحب کا تصور کر کے اس شعر کو سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیر صاحب کو سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں راضی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
سلام غوث اعظم امام متقی سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان یا الہ العالمین یا مالک و مولا اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین ہم نے جو عقیدتیں پیش کی گئی مولا ان تمام نیک اعمال کا جو تو نے اپنی شان ثواب عطا فرمایا یا الہ العالمین اس کا ثواب حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں ہدیۃ تحفۃ قبول و منظور فرما یا الہی حضور علیہ السلام کے صدقہ جلیلہ سے جملہ مسلمان مرحومین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصیت کے ساتھ اس کا ثواب ہمارے ذیشان بھائی کے والد محترم مرحوم کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرما ان کو اپنی قبر میں کروٹ کروٹ راحت و سکون میسر فرما یا الہی انہیں قبر کی عالم برزخ کی میدان محشر کی تمام منزلوں میں کامیابی عطا فرما یا الہی حوض کوثر پر دست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جام کوثر بھر بھر کے پینا نصیب فرما حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند فرما پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرما میزان پر کامیابی عطا فرما یا الہی یہ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرما یا الہ العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جشن الہی پورے دینی جذبے و ایمانی جوش سے منانے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا مالک و مولا اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما دکھاوے و ریاکاری کے نحوستوں سے ہم سب کو محفوظ فرما یا الہ العالمین یا مالک و مولا مرتے دم تک بدعقید کی گمراہی و بے راہ روی سے ہمیں محفوظ فرما یا الہی ہمارے عقیدے کو بھی اچھا فرما ہمارے اعمال کو بھی اچھا فرما یا الہ العالمین مرتے دم تک مسلک حق کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین جتنے مسلمان یہاں حاضر ہیں سب کے رزق میں مال میں برکتیں عطا فرما ہم سب کی جان مال عزت آبرو بالخصوص دولت لازوال کی ایمان کی حفاظت فرما یا الہ العالمین یا مالک و مولا اس گھر پر اپنی خاص رحمت و برکتوں کا نزول فرما جتنے مسلمان یہاں تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے اور سننے حاضر ہوئے الہ العالمین تو سب کے گھروں کو آباد و شاد فرما سب کو نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا الہی تیرے محبوب کے ذکر خیر کا واسطہ تیرے محبوب کی عظیم ذات کا واسطہ یا الہی ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی بعد و حاضری عطا فرما یا الہ العالمین حضور علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کا شرف عطا فرما الہی ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ